أشهد أن محمد رسول الله. قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم ہؤلاء اہل بیتی فاذہب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم۔ اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضى عدد ما تحب و ترضى۔ انتہائی لائق صد تکریم و اعزاز ناظرین کرام، قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ کا ایک حصہ اور حدیث پاک کا ایک مختصر سا حصہ تلاوت کیا ہے۔ اس کی روشنی میں ایک ضروری مضمون جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اعظام کے حوالے سے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے اپنی محبت بندوں کو عطا کرنے کے لیے اتباع سنت اور اطاعت مصطفیٰ کو شرط قرار دیا ہے۔ اس آیت کریمہ میں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ بندو تم مجھ سے محبت کرتے ہو، جواب میں اگر میری محبت چاہتے ہو تو پھر اطاعت مصطفیٰ اور اتباع سنت کو اپنا شیوا بنا لو، میں رب تم سے محبت کروں گا۔ اب حضور کی اطاعت اور اتباع کیسے نصیب ہوگی؟ اس کے لیے ضروری ہے کہ امت کے پاس اپنے پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر کی زندگی بھی ہو، باہر کی زندگی بھی ہو۔ گھر کی زندگی آپ کی پرسنل لائف ہے اور باہر کی زندگی آپ کی پبلک لائف ہے۔ دونوں زندگیاں امت کے سامنے ہوں تو پورے دین پہ امت عمل کر سکتی ہے۔ آپ کی گھر کی زندگی کو امت تک پہنچانے کے لیے رب العالمین نے جس جماعت کا انتخاب کیا ہے اسے اہل بیت کرام کہا جاتا ہے، اور آپ کی باہر کی زندگی کو امت تک پہنچانے کے لیے رب العالمین نے جس جماعت کا انتظام کیا اسے صحابہ کرام کہا جاتا ہے۔ اہل بیت اعظام میرے اور آپ کے پیارے آقا کی خلوت کا نام ہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین حضور کی جلوت کا نام ہے۔ بلکہ کسی اللہ والے نے خوب کہا کہ اہل بیت ہمارے پیارے آقا کی رات کا نام ہے، صحابہ حضور کے دن کا نام ہے۔ اہل بیت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کا نام ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین حضور کے یارانے کا نام ہے۔ حضور کا گھرانہ بھی ہمارا امام اور حضور کا یارانہ بھی ہمارا امام، اور ہم ان دونوں کی پیروی میں چلتے ہوئے اتباع سنت کا فریضہ سر انجام دیتے دیتے صراط مستقیم پہ چل رہے ہیں۔ جیسے ایک سر میں دو آنکھوں کا ہونا ضروری ہے اور ایک گاڑی کی دو ہیڈ لائٹس کا ہونا ضروری ہے، ایسے ہی اہل سنت والجماعت دو ہی آنکھوں اور دو ہی لائٹوں کی روشنی میں چل رہی ہے۔ ایک روشنی کا نام
محبت صحابہ ہے اور دوسری روشنی کا نام محبت اہل بیت ہے۔ سو آپ کے سامنے میں اہل بیت کرام کے حوالے سے یہ کہنا ضروری سمجھوں گا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کرام کی جب بات آتی ہے تو اس سے مراد اہل سنت والجماعت کے عقیدے کے مطابق کون کون ہے؟ تو یاد رکھیے، سب سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کرام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری ازواج مطہرات شامل ہیں۔ حضرت ام المؤمنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ، ام المؤمنین حضرت سیدہ سودا بنت زمعہ، ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ، ام المؤمنین حضرت سیدہ حفصہ، ام المؤمنین حضرت سیدہ ام حبیبہ، ام المؤمنین حضرت سیدہ زینب بنت جحش، ام المؤمنین حضرت سیدہ زینب بنت خزیمہ، ام المؤمنین حضرت سیدہ جویریہ، ام المؤمنین حضرت سیدہ صفیہ، ام المؤمنین حضرت سیدہ ماریہ، ام المؤمنین حضرت سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہن اجمعین۔ یہ ساری امہات المؤمنین اولین درجے میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں شامل ہیں۔ کچھ لوگ اہل بیت کی محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں، لیکن اہل بیت کے جب نام پوچھے جائیں تو اس میں ان کا سبق ادھورا ہے، اہل سنت والجماعت کا سبق پورا ہے کہ اہل سنت والجماعت اولین درجے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری ازواج مطہرات کو اہل بیت جانتے ہیں اور مانتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نہیں بلکہ چاروں صاحبزادیاں اہل بیت کرام میں ہیں۔ حضرت سیدہ زینب، حضرت سیدہ رقیہ، حضرت سیدہ ام کلثوم، حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہن، یہ چاروں بنات طیبات اہل بیت کرام میں ہیں۔ جو لوگ محبت اہل بیت کا دم بھرتے ہیں، پہلے نمبر پہ وہ ازواج مطہرات میں سے کسی ایک کو بھی اہل بیت میں نہیں مانتے، اور دوسرے نمبر پہ حضور کی ایک صاحبزادی کو تو اہل بیت میں مانتے ہیں، چاروں صاحبزادیوں کو اہل بیت میں نہیں مانتے، اور تیسرے نمبر پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک نواسوں میں ہر نواسہ اہل بیت میں ہے۔ حضرت سیدنا حسن ابن علی ہوں تب، حضرت سیدنا حسین ابن علی ہوں تب، حضرت سیدنا محسن ابن علی جو بچپن میں فوت ہو گئے وہ ہوں تب، حضرت سیدہ زینب کے صاحبزادے حضرت علی بن ابی العاص ہوں تب، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے حضرت عبداللہ بن عثمان ہوں تب رضی اللہ تعالی عنہم، پاک پیغمبر کے دو نہیں بلکہ سارے نواسے اہل بیت کرام میں شامل ہیں۔ اور چوتھے نمبر پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری نواسیاں اہل بیت کرام میں شامل ہیں۔ محبت اہل بیت کا تقاضا یہ ہے، جو تقاضا الحمدللہ اہل سنت والجماعت پورا کرتے ہیں کہ حضور کی ساری ازواج مطہرات کو اہل بیت میں مانا جائے، چاروں بنات طیبات کو اہل بیت میں مانا جائے، اور آپ کے سارے نواسوں کو اہل بیت میں مانا جائے، اور چوتھے نمبر پہ آپ کی ساری نواسیوں کو اہل بیت میں مانا جائے، چاہے وہ حضرت سیدہ زینب بنت فاطمہ ہوں، یا حضرت سیدہ ام کلثوم بنت فاطمہ ہوں، یا حضرت سیدہ امامہ بنت زینب رضی اللہ تعالی عنہن ہوں، یہ سب پاک پیغمبر کی نواسیاں اہل بیت میں ہیں۔ یہ مختصر سا مقدمہ اہل سنت والجماعت کا اہل بیت کے متعلق میں نے پیش کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اہل سنت والجماعت حضور کے پورے یارانے کو جیسے سلام کرتے ہیں، ایسے ہی حضور کے پورے گھرانے کو سلام عقیدت و محبت پیش کرتے ہوئے اپنا سفر جاری رکھے ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ پورا یقین رکھتے ہیں
کہ اہل بیت کرام اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی یہ سچی اور سچی حقیقی محبت اہل و سنت والجماعت کو صراط مستقیم پہ چلاتے ہوئے ان کی آخری منزل مراد، منزل مقصود جنت تک پہنچائے گی، اور ان ہستیوں کے قدموں میں رب العالمین جیسے دنیا میں ان کی نوکری چاکری کا شرف بخش رہے ہیں، جنت میں بھی انشاءاللہ ان کی غلامی میں اللہ رب العالمین وہاں رہنے کی توفیق عطا فرمائے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔